حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عوام کا کہنا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، سستا ہو بھی تو لینا ہے، مہنگا ہو بھی تو بھی لینا پڑے گا۔ ایک نوجوان کا کہنا تھا 1000 روپے دہاڑی ہے، 500 کا پیٹرول ڈلتا ہے، گھر میں کیا دیں گے؟ پیٹرول پہ ابھی کم کیے تھے، کتنے کم کیے تھے؟ 4 روپے، اور فائدہ کیا 4 روپے کم کیے 2 روپے پر بڑھا دیے۔ ابھی یہ 2.5 روپے بڑھا کر 1 روپیہ کم کریں گے، پھر 3 روپے بڑھا دیں گے، ایسے ہی ہے۔ پیٹرول مہنگا کر دیا، پیٹرول سستا کرنے کے بجائے انہوں نے نا اور بڑھا دیے۔ ہماری دیہڑی 1000 روپے، تو پھر یہ 500 کا ہمیں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے دن میں، اور بھی یہ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو پھر دیہڑی پھر گھر پہ کیا دیں گے؟ 2.5 روپے بڑھ گیا تو پھر بڑھے گا، پھر کم ہو جائے، یہ تو یہ ڈرامے بازی تو مسلسل چل ہی رہی ہے ہر سال۔ پیٹرول بڑھے، کیا کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کو؟ جب مہنگا ہوتا ہے جب بھی لیتے ہیں، سستا ہوتا ہے جب بھی لیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، کدھر 180 سے بڑھتا کدھر تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر کے T20 سیریز برابر کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے ہی پار لگا دیا۔ سلمان مرزا 3 وکٹیں اڑا کر میچ کے ہیرو رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا، دوسرے میچ میں حساب چکا دیا۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کی میچ کے بعد گفتگو، کہا امید ہے فائنل میں بھی مداحوں کو بہترین کھیل دکھائیں گے۔ کپتان نے سلمان مرزا اور سائم ایوب کی تعریف بھی کی۔ That's the other day and we did it to them today, and it's all set for the final now, and very happy with that. Hopefully we have a cracker in the final. We bowled really well up front. When you bowl that well in up front, you take like 4 wickets up front, you're always going to win a game. If you talk about Salman, he's working so hard with Ash, and he's learning new things every single day. He's someone who can play for Pakistan next 10 years, and we are hoping he can continue and put more these kind of innings in future and become a player we want him to be. سائم ایوب کی بیٹنگ نے پیسہ وصول کروا دیا۔ دوسرے T20 میں پاکستان کی شاندار کامیابی پر لاہوری خوش، کہتے ہیں سائم ایوب کا فارم میں واپس آنا بہت ضروری تھا، امید ہے قومی ٹیم فائنل بھی جیتے گی۔ سائم ایوب کی وہ ایک نو لک شاٹ اور ایک بابر اعظم کی کور ڈرائیو، ان دونوں نے پیسے پورے کرائے ہیں۔ بابر اعظم کی بیٹنگ دیکھنے آئے تھے، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے سکور بہت کم کیا ہے۔ سائم ایوب کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ سائم ایوب آئی لو یو، مزہ آیا اور بیسٹ آف لک دونوں ٹیمز کے لیے نیکسٹ میچ کے لیے۔ تیسرے میچ میں نظریں آئے کیونکہ پاکستان 1 سائیڈڈ جیت گیا۔ 1 سائیڈڈ میچ ہوا ہے، جتنی ایکسپیکٹیشن لے کے آئے تھے اتنا کوئی مزہ آیا نہیں ہے میچ کا، لیکن بہت اچھی بات ہے پاکستان جیت گیا۔ جس طرح سیم کی فارم واپس آئی ہے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ سائم ایوب نے جیسا بیٹنگ کیا ویسے توقعات تھے سائم ایوب سے بھی، بابر اعظم سے بھی۔ جنوبی افریقہ کے کپتان نے دوسرے T20 میں شکست کی وجہ بیٹنگ کی ناکامی کو قرار دیا، کہا ٹیم اتنے رن نہیں بنا سکی کہ بالر دفاع کر سکتے، کوشش کریں گے فائنل میں غلطیاں نہ دہرائیں۔ To defend that as well, you know, you're not giving much for our bowlers to do. So I think it's just on our batters to go and reflect, but there's not a lot of time to reflect, so to leave it behind us now. And we can take some learnings out of the wicket. I think it got a lot better second innings, you know, with the dew settling in. So I think it's more things like that we can take and use to our advantage. But I think from a cricket point of view, you just park it and you move on. بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں بھارت کے روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اسٹار بیٹر سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 میں اعزاز حاصل کیا، 4234 رنز بنا لیے۔ روہت شرما نے کیریئر میں 4231 رنز بنائے تھے۔ بالکل سادہ پلان کے تحت بالنگ کی، جانتا تھا پچ سے مدد ملے گی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے میچ کے ہیرو سلمان مرزا کہتے ہیں سلو بال پر میتھیو کو کلین بولڈ کرنا پسندیدہ وکٹ رہی۔ شروع میں ہی پتہ لگ رہا تھا کہ بال ہولڈ بھی کر رہا ہے اور اسپن بھی ہو رہا ہے، تو ویریشن سے زیادہ ریلائی کیا۔ جتنی جلدی کنڈیشنز کو ایکسیس کریں گے اور اس کے اکارڈنگ بالنگ کریں گے تو رزلٹ آنے کے چانسز زیادہ رہیں گے۔ جب بھی موقع ملے آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے اور ٹیم کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو سلو ون پہ وہ بولڈ ہوئے میتھیو، شاید میرے خیال سے زیادہ اچھا بال تھا کیونکہ وہ بال نے ہولڈ کیا اور اسپن ہوا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے۔ کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔
Durable peace and respect for human rights cannot be achieved without addressing all situations of foreign occupation and denial of self-determination, including in Palestine and Jammu and Kashmir, where people continue to face oppression and dispossession. The Council must employ its preventive mandate proactively to uphold international law. Pakistan underscores the need to streamline mandates, avoid duplication, and strengthen coordination across mechanisms. The focus must be on quality over quantity, ensuring that each mandate adds value and contributes meaningfully to the promotion of all rights. As coordinator of the OIC Group on Human Rights and Humanitarian Issues, Pakistan will continue to highlight human rights violations, including denial of right to self-determination and the alarming rise of Islamophobia. پاکستان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستان مشن کے فرسٹ سیکرٹری سرفراز احمد گوہر نے اپنے خطاب میں کہا کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے، نہ ہی کبھی ہوگا. جموں و کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ رائے شماری سے ہوگا. سلامتی کونسل کی قراردادیں حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں. بھارت UN چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے. Kashmir is not, never has been, and will never be an integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite, as demanded by numerous resolutions of the Security Council. This disputed status of Kashmir is acknowledged by the UN and international community. Every official UN map depicts Indian illegally occupied Jammu and Kashmir as disputed territory. India is under a legally binding obligation under Article 25 of the UN Charter to implement the resolutions of the Security Council and enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their right to self-determination. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے مکمل تعاون کریں گے. وزیر اعظم کا چترال میں خطاب. کہا وزیر اعلیٰ بننے پر سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور پیشکش کی تھی کہ وفاق عقاب سے بھرپور تعاون کرے گا. امید ہے سہیل آفریدی میری پیشکش قبول کریں گے. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. خیبر پختونخوا کابینہ نے کئی دن کی تاخیر کے بعد حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزراء سے عہدے کا حلف لیا. تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی. صوبے کی سیاسی، معاشی، امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مشترکہ جرگہ بلانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمان، ایمن ولی خان، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. سہیل آفریدی نے تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی. کہا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں. امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں. PTI کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا پاک فوج سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے. PTI کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے. وہ حماقت میں ریاست مخالف اقدامات کرتے ہیں. PTI کی KPK کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ
تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرے، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے KPK کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. اور رہی بات کہ وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے، اتنی اس کی ہمت یا صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو وہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ان کی ہر پالیسی وہ پاکستان مخالف پالیسی، حماقت میں مخالفت اپنی طرف سے حکومت کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ ریاست کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات ختم نہ ہو سکے. پارٹی قیادت آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کی گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا. PP قیادت پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم کے نام پر قائل نہ کر سکی. وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا فیصلہ PP قیادت اب خود کرے گی. مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد متوقع ہے. تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا. گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا. ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضا میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا. 14 اگست 1948 کو تقریباً ایک سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرا لیا گیا. گلگت بلتستان میں ڈوگرا راج کے خلاف وہاں کے بہادر عوام کی فتح کو آج بھی عظیم مارکہ تسلیم کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اس عظیم دن کی مناسبت سے ISPR نے خوبصورت نغمہ ریلیز کر دیا. کراچی میں گلشن معمار افغان بستی میں پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چور سرگرم ہو گئے. شہریوں نے چوروں کو افغان بستی سے رات کی تاریکی میں چوری کا مال لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. افضل خان ہمارے ساتھ ہیں، مزید وہ بتائیں گے. جی افضل. جی بالکل، گلشن معمار افغان بستی میں پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چور گینگ سرگرم ہے اور شہریوں نے چور گینگ کو افغان بستی سے رات کی تاریکی میں چوری کا مال لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. ملزمان افغان بستی کے خالی گھروں سے قیمتی اشیاء، پیتل، تانبا، سریا اور مختلف کیبلز سوزوکی میں بھر کر لے جا رہے تھے. علاقہ محققینوں نے ملزمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے ملزمان کو لاک اپ کرنے کے بعد حیرت انگیز طور پر چھوڑ دیا. دن کے وقت افغان بستی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، رات کو چور گینگ پولیس سرپرستی میں چوریاں کرتا ہے. علاقہ مکینوں نے یہ الزام عائد کیا ہے. مکینوں کا کہنا ہے کہ پکڑے جانے والے ملزمان کا تعلق افغان کیمپ پولیس چوکی انچارج سے گل ولی کی اسپیشل پارٹی سے ہے. روزانہ رات کے وقت مختلف خالی گھروں میں سے پیتل، تانبا، سریا اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کر کے پولیس چوکی میں منتقل کی جاتی ہے. پولیس چوری کے سامان کو فروخت کر کے لاکھوں روپے کماتی ہے، یہ شہریوں کا الزام ہے. تاہم اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی مدعی نہیں بن رہا تھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور پکڑے جانے والے سامان کو اب بھی پولیس کی تحویل میں رکھا ہوا ہے. جی بہت شکریہ افضل. کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان اصل مالک کو پہنچ گیا. ای چالان سسٹم نے 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا چالان کر دیا. مالک کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 جرمانے کا ای چالان ملا. مالک نے بتایا موٹر سائیکل ٹیپو سلطان تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی، جس کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی. پولیس ہر سال سے موٹر سائیکل کو برآمد نہ کر سکی. 27 اکتوبر کو ای چالان جاری کر دیا گیا. چوری کی موٹر سائیکل 4 سال سے شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے. حیدرآباد کے تھانہ مکی شاہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ. 8 مقدمات میں ملوث ملزم ہلاک، دوسرا فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق مبینہ مقابلہ فٹ بال گراؤنڈ کینٹ قبرستان کے قریب ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں ملزم امان اللہ مقابلے میں زخمی ہوا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. ملزم سے ایک پستول برآمد ہوا. مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی میں کسٹم اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر تشدد کر کے سر پھاڑ دیا.
کسٹم ہاؤس کے باہر افسر کی کھڑی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرائی تھی. حادثے کے بعد کسٹم اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کو پکڑ لیا. تلخ کلامی پر کسٹم اہلکاروں کے تشدد سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے. کسٹم اہلکاروں کے تشدد سے ایک نوجوان کا سر پھٹ گیا. لڑکوں کے والد فرقان میمن نے کہا, میرے بیٹوں کو کسٹم ہاؤس میں بند کیا گیا, میں موقع پر پہنچا تو مجھے بھی بٹھا لیا گیا, ہمیں حبس بیجا میں رکھا گیا اور سادے کاغذ پر دستخط کرائے. دھمکی دی گئی معاملہ ختم کرو ورنہ کسی کیس میں بند کر دیں گے. ہم بمشکل کسٹم ہاؤس سے بات چیت کر کے باہر نکلے. ریاست بنائی جا رہی ہے. کسٹم ہاؤس کے باہر چلیا چوک کے اوپر ٹرافک جام کے اوپر گاڑی لگ گئی. یہ میرا بیٹا ہے حمزہ, 16 سال کا یہ بچہ ہے. اس کو کسٹم والوں نے مارا ہے. کیا مارا ہے؟ اور کسٹم ہاؤس میں لے جا کر مارا ہے, جبکہ روڈ کا جھگڑا ہے. ہمارا کوئی کسٹم سے جھگڑا نہیں ہے, ہمارا کوئی کسٹم سے لینا دینا نہیں ہے, پر کسٹم کے اندر, ریاست کے اندر. خبر خانیوال سے, جہاں سرکاری گرلز اسکول کی 4 دیواری گر گئی ہے, انتظامیہ خاموش تماشائی ہے. کچا کھو میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں عارضی پردے لگا دیے گئے ہیں. ساجد خان سے مزید جان لیتے ہیں. جی ساجد بتائیے. جی بالکل, کچا کھوک میں گرلز پرائمری اسکول کی دیوار 3 ماہ پہلے بارشوں کے باعث گر گئی تھی. اسکول انتظامیہ نے جو ہے وہ دیوار تعمیر کرانے کا ان کے پاس فنڈ تو موجود نہیں تھا. انہوں نے عارضی پردے لگا کے جو ہے وہ کام چلایا ہوا ہے. اہل علاقہ اور بچیوں کے والدین اور ٹیچر جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں, کیونکہ باقی جو ہے خستہ حال دیوار وہ بھی گرنے کا خطرہ ہے کہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک محکمہ تعلیم کے افسران جو ہیں وہ دیوار کی تعمیر نہیں کرا سکے. کئی بچیوں نے جو ہے وہ اس ڈر سے اسکول آنا چھوڑ دیا. اس حوالے سے سی او ایجوکیشن پیاز سندھو سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اسکول کی دیوار کے لیے جو ہے وہ فنڈز کے لیے لکھا ہوا ہے, جب فنڈز آ جائیں گے تو دیوار کی تعمیر کرا دی جائے گی. جی بہت شکریہ. پشاور کے شہریوں کو میسر سستی بائک سروس بھی جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مشکوک ہو گئی. بائکرز اور سواریوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں. عدنان طارق کی رپورٹ دیکھیے. شہر کی شاہراہوں اور چوراہوں پر سبز ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار اب عام مناظر ہیں. بے روزگاری کے ماحول میں یہ نیا روزگار تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. گرین ہیلمٹ والا بہت اچھی کام ہے, روزگار نہیں ہے, اور موٹر سائیکل والا بہت زیادہ ہے. شہریوں کے لیے یہ سواری نہ صرف سستی بلکہ وقت کی بچت کا ذریعہ بھی ہے. یہ سواری بھی اچھی کرتے ہیں, ٹائم پہ پہنچتے ہیں. رکشے والے تقریباً 100 لیتے ہیں, یہ 50 لیتے ہیں. کسی یا رشتے پہ میں جا رہا ہوں تو وہ 300-350 روپے لے گا, یہ بہت سستا ہے. دوسری جانب جرائم پیشہ عناصر اس سروس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. کئی بائکرز کو لوٹا گیا تو کئی جعلی سواری بن کر وارداتیں ہوئیں. پولیس اعداد و شمار کے مطابق رواں سال ایسے 15 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. کسی اگر سواری کو لے کر گیا تو آگے اس کے بندے کھڑے رہے تھے اور انہوں نے اس بندے کو لوٹا, اور ادر وے راؤنڈ بھی تھا کہ فائر کیا اور آگے جا کے اس سے موٹر سائیکل سنیچ کیا یا موبائل یا جو اس کے جیب میں پیسے ہوتے تھے. ٹرانسپورٹ یا ایون لوکل گورنمنٹ ان کی سطح پر اگر کوئی ایک پلیٹ فارم بن جائے, جو بھی موٹر سائیکل چلائے وہ رجسٹر ہو, اس کا ٹریکر ہو کہ وہ اس ٹائم کہاں پر موجود ہے, اس سے جو ہے نا ایک تو وارداتوں میں بھی کمی آئے گی. یہ بائک سواری جہاں روزگار کا ذریعہ ہے وہیں شہریوں کے لیے سہولت بھی. اگر حکومت نے اسے محفوظ بنا دیا تو شہریوں کی سفری سہولت آسان ہو جائے گی. کیمرامین واحد اللہ کے ساتھ عدنان طارق, ایئر وائی نیوز, پشاور. اینٹی ٹیرف اشتہار تنازع. کینیڈین وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگ لی. ایئر فورس 1 پر میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا, مارک کارنی نے اینٹی ٹیرف اشتہار پر معافی مانگی ہے. کینیڈا امریکہ معطل تجارتی مذاکرات دوبارہ بحال نہیں ہوئے. مارک کارنی کو پسند کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا. کینیڈا سے تجارتی مذاکرات بدستور معطل اور 10% اضافی ٹیرف عائد ہے. ٹرمپ نے گزشتہ بیان میں اشتہار کو عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا تھا. امریکی سپریم کورٹ رواں ماہ ٹرمپ ٹیرف کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنائے گی. ریگن فاؤنڈیشن کے مطابق کینیڈا نے بغیر اجازت صدر ریگن کی تقریر میں ترمیم کر کے اشتہار جاری کیا تھا. نیو یارک سٹی میں ریکارڈ بارش سے متعدد علاقے زیر آب اور مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی میڈیا کے مطابق طوفانی بارش 1955 کے پرانے ریکارڈ توڑ گئی. ہالووین تہوار سے ایک رات قبل طوفانی بارش نے کوئنز کے علاقوں کو شدید متاثر کیا. سڑکیں زیر آب اور ٹریفک جام ہو گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس موقع خطرات برقرار. آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے. رات گئے اور صبح سویرے ہلکی سردی کا احساس ہونے لگا ہے, جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کے باعث جو ہے وہ موسم نارمل رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری جانب
पंजाब भर में स्मोक का जो सिलसिला है उसमें बदतरीन हद तक जो है वो इजाफा होता जा रहा है। शहर लाहौर में अगर स्मोक की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों 500 के करीब रहा और अब शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है मुख्तलिफ इलाकों में 400 के करीब है। और इसके साथ साथ जो पंजाब के दीगर अजला हैं उसमें भी इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। कराची का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा, दिन भर खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। अदनान राजपूत मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, कराची शहर का जो मौसम है आज भी गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दिन भर तेज़ खुश्क हवाओं के चलने का भी इम्कान है। बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 52% और कराची शहर में इस वक्त हवा 15 से 17 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। खानेवाल में शहरियों को इंसाफ की दहलीज पर फराहमी और शिकायत के फौरी इंदराज के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन ने काम शुरू कर दिया है। साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल पुलिस जदीद और अवाम दोस्त पहल के साथ खिदमत के नए सफर का आगाज कर रही है। मोबाइल पुलिस स्टेशन, जी हां, वही गाड़ी जो अब शहरियों के मसाइल सुनने खुद इनके घरों और इलाकों तक जाएगी। किसी भी शहरी, खासकर खवातीन को अब ना थाने जाने की जरूरत, ना ही खिदमत मरकज, ना ही लंबी कतारों का इंतजार। मोबाइल पुलिस स्टेशन अब मौका पर ही FIR के इंदराज, दरखास्तों की वसूली और खिदमत मरकज की तमाम सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम नवाज साहिबा की तरफ से ये खानेवाल की आवाम के लिए एक गिफ्ट है। इसमें ये मोबाइल पुलिस स्टेशन भी है और मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट भी है। ये पुलिस स्टेशन को बनाने का मोबाइल का जो मकसद है कि हमारे जो वनरेबल सेक्शन सोसाइटी हैं, हमारी बहनें तो पुलिस स्टेशन में नहीं आती, हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको आने तकलीफ़ होती है, उनके पास मोबाइल वैन खुद जाए और जो उनकी हरासमेंट की इश्यूज़ हैं या और डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं या और जो जनरल कंप्लेंट है उनको पुलिस स्टेशन में करने की, वो वहाँ वहीं ई टैग लग जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर पहुँचे और करे। उसके साथ साथ लाइसेंसिंग यूनिट में जो लाइसेंसिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ई लाइसेंसिंग टेस्ट है इसमें, और इसमें मोटरसाइकिल का और कार का लाइसेंसिंग की फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। शहरी किसी भी इलाके से आसानी और तेजी से अपनी दरखास्त या FIR दर्ज करा सकेंगे। ये इकदाम न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को भी मजबूत बनाएगा। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।